نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. وصدق رسولہ النبی الکریم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دل ز عشق او توانا می شود، خاک ہم دوش سریا می شود. عاشقان او ز خوباں خوب تر، عاشقان او ز خوباں خوب تر، خوش ترو زیبا ترو محبوب تر. قرآن مجید فرقان حمید. آج ہم نے سورہ بنی اسرائیل سے چند آیات مقدسات تلاوت کی ہیں. اور ان آیات مقدسات میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے اور ساتھ شیطان کا بھی ذکر ہے. احمد عیسیٰ پہلے پارے میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ جو میں نے بتایا، کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے. لی کو علیحدہ کر دیا، لامز لی آگے لا ملائکہ کا لفظ ہے. چلو یہی کسی سے تحقیق کر لو، یہی کسی سے تحقیق کر لو کہ آگے لفظ کون سا ہے، الملائکہ ہے یا لی ملائکہ ہے. اگر لفظ ہوا الملائکہ تو پھر احمد عیسیٰ کے منہ پہ لعنتیں ڈال دینا. اگر لفظ ہوا لا ملائکہ تھا تو میرے منہ پہ لعنتیں ڈال دینا، مجھے چھوڑ دینا. اگر لفظ ہے الملائکہ لی الملائکہ پھر احمد عیسیٰ کو چھوڑ دینا. جھوٹ کون بولتے ہیں؟ اس کے ماننے والے اور احمد عیسیٰ. ہاں تو نے ایک اعتراض کیا مجھ پر، واللہ باللہ میں جب بھی مدینہ پاک گیا ہوں، جب بھی خانہ کعبہ میں مکہ پاک گیا ہوں تو مدینہ پاک کا جو امام ہے میں اسی کے پیچھے نماز پڑھی.
اسی کے پیچھے میں نے نماز پڑھی ہے. اور جو کعبہ کا امام ہے، واللہ باللہ، اللہ کی قسم، میں نے امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، میں نے علیحدہ نہیں نماز پڑھی. کیونکہ وہ میرے امام کے امام بنے ہوئے ہیں، ادھر بنائے ہوئے نائب امام ہیں. کیونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک بات بڑی خلیفہ بنتی وضاحت کے ساتھ کہہ دی کہ انہوں نے کہا آپ اللہ کے خلیفہ، آپ نے فرمایا نہیں، میں خلیفۃ الرسول ہوں، میں نائب رسول ہوں، میں نائب امام ہوں، اور اس کے بعد جتنے بھی ہوئے ہیں وہ نائب امام ہوئے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی نائب امام رسول کے نائب امام ہیں، حضرت امام حسن بھی نائب امام ہے، امام کوئی نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہر ایک کو اس دن اس کے امام کے نام سے پکارا جائے گا. اور امامت میری اللہ تعالیٰ نے امامت دی 1,24,000 پیغمبروں کو، 1,24,000 پیغمبروں یا کم و بیش جتنے بھی ہیں ان کو امامت ملی. اور آگے ان کے نائب ہی رہے، آگے کو امتی بنتا تھا تو نائب امام، اور امتی جب آئے تو نائب امام بنے، صدیق اکبر آئے تو نائب امام بنے، فاروق اعظم آئے تو نائب امام بنے، عثمان غنی آئے تو نائب امام بنے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم تشریف لائے تو نائب امام بنے، امام حسن آئے تو نائب امام بنے، امام حسین آئے تو نائب امام بنے، امام زین العابدین آئے تو نائب امام بنے، امام جعفر صادق آئے تو نائب امام بنے، آگے امام تقی نقی آئے تو نائب امام بنے، آگے امام حسن عسکری آئے تو نائب امام بنے، اور آگے امام مہدی آئیں گے تو وہ بھی نائب امام ہوں گے. اور جو دنیا میں بھی مصلی امامت پر کھڑا ہو گیا وہ امام نہیں بلکہ نائب امام ہے. یہ تو ایک اصطلاح نام مشہور ہے، بلکہ آج کل تو اپنا نائب امام مانتے نہیں، وہ تو کہتے ہیں مسجد کا نائب امام. وہ مسجد کو نماز تھوڑی پڑھانی ہے، پڑھانی تو لوگوں کو ہے، لیکن لوگ نہیں کہہ سمجھتے. لوگ کتنے جہل اچاٹ آمدیسہ کی طرح ہو گئے ہیں، وہ کہتے یہ نہیں کہتے کہ ہمارا امام ہے، وہ کہتا ہے ہماری مسجد کا امام ہے، مسجد کا امام ہے. تو جتنے بھی مصلی رسول پہ آئے نائب امام رہے. اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مجھے مصطفیٰ کے نام سے اٹھائے گا، اور پھر اچھے اماموں کے جو پیروکار ہوں گے جن کے نام سے میں اٹھائے گا، ان کو اللہ فرمائے فمان اوتیہ کتابہ بیمینہ. جب ہم کو کسی امام کے نام سے، جس کو امام اللہ نے مقرر کیا ہے، اس کے نام سے اٹھائیں گے تو ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. یہ اللہ نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، جب ہم بلائیں گے، ندعو بلائیں گے ہر ایک تمام لوگوں کے گروہوں کو امام کے نام سے. اس کا مطلب پتہ چلا کہ ہندوؤں کا کوئی امام نہیں، بت پرستوں کا کوئی امام نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا تھا نا بھی ان کو بھی ہم دانے ہاتھ میں نامہ مال دیں گے. نہیں، جن کو دانے ہاتھ میں نامہ امام ملے گا نا، نامہ اعمال ملے گا، وہ کامیاب ترین لوگ ہوں گے اور کسی امام کے نام پہ اٹھیں گے، کسی امام کے نام پہ اٹھیں گے. کسی امام کے نام پہ اٹھیں گے.
وہ جو امامت کرتا ہوگا، جو امامت کرتا ہوگا، من اوتی کتابہ بیمینہ، اس آیا پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ امام جو سیدھے راستے پہ تھے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ تھے، اس کے نیب یا اس کے ماننے والے جب اس امام کو مانیں گے، ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جھوٹے امام، عام حدیثہ جسے امامت کا پتہ ہی نہیں، تو وہ جھوٹا ہی ہے نا۔ میں نے کہا کہ الملائکہ کو لا ملائکہ بنا دیا، تو تم مثال دے لگا پاکستان پہ فلانا تے ڈھیگڑا تے پاک بن گیا تے ستان بن گیا تے ستان بن گیا تے شیطان بن گیا۔ شیطان کی بات نہیں کرتا، بات امام کی ہے، امامت کی ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ چلو بہرحال یہ بات بھی ضروری بتانی تھی کہ امام تو چنو تو پاک صاف ستھرا چنو، جس کے کردار میں بھی شائبہ ہے، جس کا کردار بھی لوز کریکٹر ہے، جو راہ بھی پاکستان کی چٹ۔ تم کہتے ہو تم تو امام کعبہ کے پیچھے نماز ہم پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، اگر 100 سال تک بھی ہمیں کعبہ کے اندر رہنا پڑے تو ہم کعبہ کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں، جتنے مذہب بدلتے جائیں، کیونکہ وہ نیب ہیں رسول اللہ کے۔ مدینہ پاک والا بھی نیب رسول ہے، اور جہاں کہیں بھی کوئی امامت کرا رہا ہے، امام ابو حنیفہ تو یہ تو نام ہے، وہ بھی نیب رسول ہے، امام شافعی بھی نیب رسول ہے، امام مالک بھی نیب رسول ہے، امام احمد بن حنبل بھی نیب رسول ہے، یہ سب نیب رسول ہیں، کیونکہ مصلی رسول ہے، اس پر امام تو کوئی بن نہیں سکتا۔ امام تو اللہ نے چن لیے ہیں، اللہ جی نے چنتا ہے امام تو وہ ہیں، باقی جتنے ہیں وہ نیب رسول ہیں۔ یہ میں نے بہت بڑی علمی گفتگو کر دی ہے، بہرحال آپ کی عقل میں آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو اتنی ضرور بھی نہیں، کیونکہ تم نے تو امام کو ماننا، جب نماز کو نہیں ماننا امام کو کیا ماننا ہے؟ نماز کو نہیں مانتے امام کو کیا مانیں گے؟ آج کل تو ہے نا کہ امام کا پہلے انکار کرتی ہے، نماز جاتی تو جائیں، چاہے 100 سالی نماز پڑھی ہوئی، امام کا پہلے انکار کرتے ہیں، امام ایسے کرتا ہے، امام ایسے کرتا ہے۔ نیک امام جو ہے نا وہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور بات امام جو ہے نا وہ دنیا میں آ جائے، جیسے ایم پی ایم اے وغیرہ، یہ بد امام ہے، برے امام ہیں، جو لوگوں کو روکتے ہیں۔ ایسے امام اللہ کا عذاب ہے دنیا میں، زمین پر۔ میرا زیادہ تشریح کرنے کی ضرورت نہیں، وہ آپ میرا اشارہ کافی سمجھ گئے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں وہ جو بات کی تھی کہ شیطان ہے، وہ کس سے بنا؟ وہ شیطان جو ہے وہ جن ہے، تو لہذا اس کو تو حکم ہی نہیں ہوا۔ آج یہ بات ہوگی، اور احمد اسلام نے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے، بلنڈر کیا ہے، اور اس کو ہضم بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو تو ہضم نہیں ہوتا، آپ نے تو آگے کہنا ہی ہے نا، کوئی امامت نہیں، کوئی نماز نہیں۔ آپ کیونکہ آپ کا امام جیسا امام ویسی عوام، جیسا منہ ویسی چپیڑ، یہ بات مشہور ہے۔ آج ہم اس کی بات کرتے ہیں جس کو اللہ نے لعنتی کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ رب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، محبوب تیرے رب نے، آئے ہے کتنا پیارا لفظ ہے، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو، فرشتوں کے لیے، لی علیحدہ ہو گیا، آگے الملائکہ ہے، اور تیرا احمد عیسیٰ لا ملائکہ تب بنا رہا تھا پہلے پارے میں۔
للملائکۃ انی خالقکم بشرا، بے شک میں نے بنایا ہے بشر کو، میں نے بنایا ایک بندہ، بشر بنایا، من سلسال، کھن کھناتی مٹی سے، من حمأ مسنون، جو گوندا گیا کیچڑ ہے، گوندا گیا کیچڑ ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پس جب ٹھیک ہو گیا، برابر ہو گیا آدم، سَوَّيْتُهُ، برابر کیا اس کو، برابر ہو گیا وہ، یعنی آدم علیہ السلام، رب فرمائے فَنَفَخْتُ فِيهِ، میں نے اس میں اپنی روح پھونکی، فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی اس میں روح پھونکی، رب کہہ رہا ہے میں نے پھونک ماری اس میں، میں نے اس میں پھونک ماری اس میں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، بس سارے کے سارے ملائکہ سجدے میں گر پڑے، سارے کے سارے ملائکہ سجدے میں گر پڑے، ملائکہ ٹھنڈی انرجی گر گئی سجدے میں، ٹھنڈی انرجی زمین پر گر گئی، ٹھنڈی انرجی ساری کی ساری زمین پر گر گئی۔ ترجمہ کرتے بھی شرم آتی ہے، حضرت جبریل امین ٹھنڈی انرجی ہے، سارے تہاڈے قبیلے نو چوک کے تھلے مار دے، ان سے ایسا کوئی گرم اور غصے والا کا ہی نہیں، شیطان بھی نہیں، شیطان بھی ڈرتا اس کو، ملائکہ میں وہ شامل ہے، لیکن اس کے غصے سے شیطان بھی ڈرتا ہے، اس کے غصے کی وجہ سے تو اللہ سے معافی مانگ لی، یا اللہ مجھے معاف رکھنا، قیامت تک مجھے سلامت رکھنا، اسرائیل کے ہتھے نہ چڑھنے دینا، یہ تو مجھے لے دے کے بیٹھ جائے گا، اسرائیل ہے، جب آتا ہے نا تو پھر ٹھنڈی جرنی اتنی گرم ہوتی ہے کہ مردہ بھی کہتا ہے کہ ساری دنیا کی سمندر میرے منہ میں انڈیل دو، تو پھر بھی پیاسا کا پیاسا رہتا ہے، پیاسا کا پیاسا رہتا ہے۔ جب احمد عیسیٰ مرنے لگے نا تو اس کے ہماری اس کے پاس ہوں تو اس کی حالت دیکھنا جب مرنے لگے، فَصَعَدَتِ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، بس سارے کی ساری ٹھنڈی انرجی، عجیب الو کے پٹھے نے جھوٹ بولا ہے، سَعَدَتِ الْمَلَائِكَةُ، تمام فرشتوں نے، كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں، کیونکہ دو ایتے اوپر جائے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کو ہم نے کھنکھناتی مٹی سے اور گارے سے پیدا فرمایا، اور والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، ہم نے جن کو والجان خلقناہ پیدا کیا ہم نے پہلے، یعنی آدم علیہ السلام سے پہلے جن پیدا ہوا پہلے فرشتوں کے بعد، اور آدم سے پہلے جنوں کو پیدا فرمایا، آگ سے اٹھنے والی لپٹ سے، جو دھواں کے اور اپنا آگ کے درمیان میں ایک لپٹ ہوتی نا، اس سے، اس لیے شیطان جب اپنی اصل میں شکل میں آتا ہے تو کالا دھواں ہوتا ہے اور آدمی دیکھ کر اصلی شکل میں اسے ڈر جاتا ہے۔ اور اس کے منہ کے اندر سے جب بولتا ہے تو انگاری سی نکلتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ شیطان بول رہا ہے، لیکن جسم اس کا وہی لپٹے بنانے والا دھواں جو اوپر ہے نا وہ ہے۔ چلو یہ تو بات ہے کہ ان کو اللہ نے جنوں کو فرشتوں کے بعد میں پیدا فرمایا، اس کے بعد آدم علیہ السلام بنے۔ آدم علیہ السلام نے جب مناظرہ جیت گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس ویر گیا، احمد عیسیٰ ویر گیا، اس کو اللہ کو سجدہ کرنا مشکل ہو گیا، الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین، انکار کر دیا اور سجدے کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ آسان سا ترجمہ، کوئی مشکل ترجمہ نہیں، کوئی ادھر ادھر سے پکڑ کے لا کے ڈھیل ڈھونیاں نہیں کرنی، ادھر سے ادھر سے پکڑنا نہیں۔ اب رب نے فرمایا قال، ماں تو مطمئن کر دیا نا لڑکی کو کہ فرشتوں نے سجدہ نہیں کیا، آدم نے سجدہ کیا، جھوٹ بولا۔ یہاں اللہ پوچھ رہا ہے قال لم اکن اسجد، لم اکن اسجد لبشر خلقتہ، اس سے پہلے قال یا ابلیس ما مالک، قال یا ابلیس ما مالک اللہ تکون مع الساجدین۔ رب نے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا، جس نے اسے خلق کیا تھا، شیطان کو بھی خلق کیا تھا اللہ نے، اور اس کو خلق کیا احمد عیسیٰ کو کائنات نے، بلکہ کائنات نے بھی نہیں، اس کے باپ نے بھی نہیں، اس کی ماں سے ماں کا تو انکار نہیں کرتا، ماں سے نکلا، لیکن محمد کے فلٹر سے عرب والے محمد کو تو یہ مانتا نہیں، اس کی مانتا نہیں، اس کو نہیں مانتا۔ اس نے کہا نماز پڑھو، اس نے کہا نماز تو صحیح کوئی نہیں، محمد نے پڑھی نہیں۔ اتنے جھوٹ تو بولتا ہے، میری طرف جھوٹ ایسے منسوخ کر رہے ہو، میں تو وہی جو اوپر لکھا وہی بتاتا ہوں۔ رب نے پوچھا قال یا ابلیس، او ابلیس ما مالک اللہ تکون مع الساجدین، تجھے کیا ہوا تھا، تو نے سجدہ کرنے والوں کو سجدہ کیوں نہیں کیا، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ تکون مع الساجدین، اللہ تکون مع الساجدین، اور تو نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ تکون مع الساجدین کیوں نہیں کیا؟ شیطان کہنے لگا قال لم اکن اسجد لبشر، یا اللہ مجھے یہ منظور نہیں، حکم تو تیرا ہے لیکن میں تیرا حکم بھی میں نے ماننا نہیں، مجھے یہ منظور نہیں کہ میں ایک مخلوق کو، ایسی مخلوق جو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کی گئی ہے اور کیچڑ سے پیدا کی گئی ہے، میں اس کو سجدہ کروں۔ خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون۔ اب یہ ووٹ تو اللہ کی توحید کا پکا تھا، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا، لیکن اللہ ناراض ہوا، کہا حکم تو میرا تھا نا، حکم تو میں نے دیا تھا، تو فرشتوں میں شامل تھا، تجھے اعزاز میں نے دیا، تو سارے فرشتے سجدے میں گر گئے، تو کیوں نہیں گرا؟ آگے سوال جواب ہو رہا ہے۔ وہ تو صحیح شیطان تھا نا، اس لیے سجدہ نہیں کیا۔ پھر مثال دی کہ کلاس میں استاد آیا تو کلاس کو ساری کو کہا کھڑے ہو جاؤ، اس میں ایک لڑکی تھی تو وہ بھی کھڑی ہو گئی، لیکن کہا کہ لڑکے کھڑے ہو جاؤ، تو لڑکی کھڑی نہیں ہوئی۔ وہ تو کہہ سکتی ہے نا کہ میں تو لڑکی ہوں، مجھے تو حکم ہی نہیں دیا گیا۔ اسی طرح شیطان بھی تو کہہ سکتا ہے نا کہ مجھے تو حکم ہی دیا۔ کس سے کیسی بھونڈی دلیل، نہ کوئی عقل، نہ اس کا کوئی پیر، کیسا جھوٹا مدعا، جھوٹی دلیل۔ اللہ نے اسے شامل فرما دیا فرشتوں میں، سیدھے سیدھے لفظ ہیں۔ اللہ نے پوچھا تجھے کیا ہوا ہے، اور تجھے میرے حکم سے حکم دوری تو نے میرے کیوں کی؟ وہ کہتا ہے کہ یا اللہ تو نے ایک بندہ بنایا ایسا جو مٹی سے ہے، اور مجھے یہ لائق نہیں کہ میں اللہ کو چھوڑ کر مٹی کو سجدہ کروں۔ یہ سیدھے لفظ ہیں۔ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ، مجھے یہ لائق نہیں، مجھے یہ پسند نہیں
کہ میں ایک بشر کو سجدہ کروں، خلقتہ، تو نے اسے، خلقتہ بنا تو نے بنایا، تو نے خلق کیا اس کو، من صلصال من حمائم، کھنکھناتی مٹی سے، حمائم مسنون، گوندے گئے کیچڑ سے۔ مجھے اس سے نفرت تھی جو تو نے بنایا۔ نفرت کیوں تھی؟ اندر کی کتورت تو ملی نا۔ مجھے کیوں نہیں نبی مانتے مسلمان تھے؟ مجھے کیوں نہیں نبی مانتے؟ ہم تو تجھے نہیں مانتے۔ ہمارے نبی نے فرمایا لا نبی آبادی، قرآن پاک نے اللہ نے فرمایا میں نے ختم کر دیا سارے سلسلہ، خاتم النبیین، اس رب نے جس نے محمد کو نبی بنایا، موسیٰ کو نبی بنایا، عیسیٰ کو نبی بنایا علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، ان کو نبی بنایا، ان کو نبی بنایا، اور محمد عربی پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا اس رب نے، اور میرے محبوب نے، میرے نبی نے اس بات کی، اللہ کی بات کی تصدیق کر دی کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اب جو آئے گا شیطان کو ہم کیوں مانے؟ جھوٹے کیوں مانے؟ ہمارے سے جھوٹ ہضم نہیں ہونا، یا ایسا جھوٹ بولے جو کسی کے پیٹ میں پچ جائے۔ آپ کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں احمد عیسیٰ کی وجہ سے، ان مروڑوں کا میرے پاس تو دم نہیں ہے، درود نہیں ہے، میرے پاس تو یہی درود ہے، یہ مروڑ ختم ہو سکتی ہیں تو محمد عربی کو آخری نبی مان لو، اور یہ دم ہے، یہ درود ہے۔ جب تم مان لو گے تو تمہارے پیٹ کے مروڑ ختم ہو جائیں گے، میرا جھوٹ بھی نہیں ہوگا، سچی بات میں کرتا ہوں، سچی بات، یہ جھوٹ ہے۔ انزلنا کا علیحدہ کر دیا، نزلنا علیحدہ کر دیا، یسالونا کا یا علیحدہ کر دیا، سال علیحدہ کر دیا، آگے حال کا اسی کا بنا دیا، نون جو ہے وہ متکلم کا بنا دیا۔ اس سے مراد ہم سے ملوٹے نہیں پوچھتے نا، ہم سے لوگ نہیں پوچھتے، ملوٹوں سے پوچھتی ہیں، تو لوگوں کو پتہ ہے کہ تو جاہل ہے، تجھے تو یہ پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے سوالات بھی کیے ہیں ابلیس سے، پتہ ہی نہیں۔ اگر پتہ ہوتا تو یہ بھی ساتھ حوالہ دیتا، یہ میں دے رہا ہوں کہ اللہ نے اس کو فرشتوں میں شامل کر لیا، اور پھر خصوصی طور پہ پوچھا بھی تجھے کیا تکلیف تھی، تو نے کیوں نہیں اپنا سجدہ کیا؟ وہ کہنے لگا میں اس سے افضل ہوں، خلقتہ من طین وخلقتنی من النار، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا۔ یہاں بھی وہ یہی کہہ رہا ہے کہ مجھے لائق ہی نہیں کہ میں سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے، اللہ نے بنا تو اللہ نے، تو نے مٹی سے پیدا کیا، اور وہ بھی گارے والی، بو والی، بدبو والی مٹی، تو میں اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ اب ووٹ تو پکا تھا، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا کہ چلو ایک تو ہے کہ جس نے میری وحدانیت کا پاس کیا، لیکن اللہ نے الٹا ناراض ہوا۔ اللہ یہ نماز کے سجدے چھوڑتا ہے تو اس سے اللہ راضی رہے گا؟ ایک سجدہ آدم کو نہ کیا فرشتے نے تو اللہ ناراض ہو گیا۔ فرمایا رب نے قالا، اللہ نے فرمایا فاخرج منہا، نکل میری جنت سے، نکل میرے گھر سے، نکل میری بارگاہ سے، فإنک رجیم، قیامت تک تو لعنتی ہے، دھکایا گیا ہے، تجھ پر لعنت پڑتی رہے گی، رجیم رجم کیا گیا، پتھروں سے مارا گیا۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اس کو پتھر مار مار کے نکال دو جنت سے، نکال دو میری بارگاہ سے، رجیم۔ اس کو احمد عیسیٰ کو بھی کہ رجم ہوگا، باہر نکلے تو صحیح، نہ پتھر مارے لوگ تو میرا نام بٹا دینا۔ فإنک رجیم، یہ بھی وہی ہے جو سجدے سے لوگوں کو بھی روکتا ہے اور خود بھی سجدے سے رکتا ہے۔ فإنک رجیم، فاخرج، رب کہہ رہا ہے فاخرج فإنک رجیم، بکایا گیا تو میری بارگاہ سے، نکالا گیا تو میری بارگاہ سے، نکل جا، ابھی نکل۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی اتنی بڑی عظمت ہے کہ اللہ نے فرشتوں میں شامل کیا تھا، فرشتوں کی صف پہ چک کر نیچے مارا، گرم انرجی کو چک کر، ٹھنڈی انرجی کو وہ جلا رہی تھی،
تشریح ٹھنڈی انرجی کو وہ جلا رہی تھی، اللہ کو غصہ آیا کہ میری ٹھنڈی انرجی کو بھی یہ انرجی آگ لگا دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے گرم انرجی کو چک کر نیچے پھینکا تاکہ احمد عیسیٰ جلتا رہے اللہ کے سجدے سے۔ اب اس پر وہ انرجی آ گری، گرم انرجی، یہ ٹھنڈی انرجی پر نہیں آیا، یہ در حقیقت گرم انرجی پر آیا ہے۔ ٹھنڈی پر آتا تو نماز پڑھتا، ٹھنڈی پر آتا تو صلاۃ قائم کرتا۔ اس کی صلاۃ وہ ہے جو اس کے باپ کے قبر سے نکلی ہے کہ نہ ہاتھ لانا پڑے گا، نہ پاؤں لانا پڑے گا، نہ کچھ ہوگا، بندہ معذور ہو کے رہ جائے گا۔ وہ انرجی ہے۔ جھوٹ بولنا، میں جھوٹ بولتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں کہ امام کعبہ کا پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ امام مصطفیٰ آقا علیہ السلام کی مسجد نبوی کا امام، جسے نبی علیہ السلام نے اپنا نائب مقرر کیا، خانہ کعبہ کو میں بھی نبی علیہ السلام نے اپنا نائب مقرر کیا نا۔ جب خانہ کعبہ فتح ہوا تو نبی علیہ السلام نے اپنا نائب مقرر کیا، مسجد نبوی میں بھی اپنا نائب مقرر کیا۔ ایک دفعہ حضرت علی کرام اللہ وجہ کو بھی نائب مقرر کیا، لیکن وہ رونے لگ پڑے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی تم روتے کیوں ہو؟ یا رسول اللہ مجھے اکیلے چھوڑ رہے ہو؟ فرمایا تمہاری اور میری نسبت ایسی ہے جیسے ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ تم میرے بھائی ہو، ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کی طرح۔ میری مثال موسیٰ علیہ السلام، تیری مثال ہارون علیہ السلام۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی۔ جتنے نبی ہوں گے سارے کے سارے جھوٹے اور عتل بعد ذالک زنیم ہوں گے، جھوٹے اور عتل بعد ذالک زنیم ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کی عبارات کو غلط ملت کرنے والے بدلنے والوں پر اللہ کی خدا کی لعنت ہو۔ سیدھا سیدھا ترجمہ بیان کرو تاکہ لوگوں کو سیدھا ترجمہ تو آتا ہے نہیں، باطن میں چلے جاتے ہو۔ تمہارا اپنا باطن پلید ہے، اپنا باطن پلید ہے، تم کسی کے باطن کو کیا سنوارو گے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے باطن کو بھی سنوارے، صحیح کرے، اور ہمارا بیرون بھی، پہلے بیرون ہوتا ہے، لوگ باہر سے دیکھتے ہیں کہ باہر سے کتنا متقی ہے، پھر اندر کو